بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہل کوفہ کی غداری کے بارے میں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دوران سفر کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے قریب یہ کہا کہ حضرت، آپ کوفہ کا ارادہ ترک فرما دیجیے، وہاں مسلم بن عقیل اور ان کے چند ساتھی جو رہ گئے تھے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اور ابن زیاد کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور وہ اہل بیت کا بدترین دشمن اور نہایت شکی حکمران ہے۔ ہم حیران ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ پہلے دن ہی سے اہل کوفہ پر کیسے یقین کر گئے؟ وہ تو شروع سے بے وفائی اور غداری کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے غداری کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر کے انہیں شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا۔ یہی وہ بے وفا لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شدید زخمی کیا اور ان کے نیچے سے مسلح کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ حد درجہ بے ادب، شاطر، گستاخ اور بے وفا ہیں، اور اب آپ رضی اللہ عنہ سے بھی عہد و پیمان کرنے کے باوجود عہد شکنی اور وعدہ خلافی کریں گے۔ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر یزید کی طرفدار بن جائیں گے، اور کہا کہ اس وقت کوفہ کے حالات سخت مخدوش اور نازک ہیں، شہر اور اطراف میں فوجیں ہی فوجیں نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ موجودہ حالات نہایت تشویشناک اور لرزہ خیز ہیں۔ ہمارا مشورہ قبول کیجیے اور آپ اپنا ارادہ سفر ملتوی فرما دیجیے، اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے روبرو جب اہل کوفہ کی غداری اور بے وفائی کے حالات بیان کیے گئے، اور جب آپ رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل اور ان کے دو معصوم صاحبزادوں محمد اور ابراہیم رحمہ اللہ عنہ کی شہادت اور چند دیگر محبان اہل بیت رضی اللہ عنہم کے دردناک قتل کی خبریں سنی تو کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ واپس چلے جائیں یا کسی اور جگہ قیام کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں اور بعض راہ ملاقاتیوں میں سے بعض لوگوں نے آپ کو جنگ پر مشتعل کیا اور مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں اور دوسرے لوگوں کے قتل کا انتقام لینے پر ابھارا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ بار بار یہی فرماتے کہ میں ہرگز جنگ کرنا اور اہل اسلام کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ میں امت میں فتنہ فساد برپا ہونے سے خوف کھاتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے ایسی صورت پیدا ہو بھی جائے تو میں جنگ کی ابتدا ہرگز نہ کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ مشکلات میں محصور ہو گئے۔ حالات نے نازک ترین صورت اختیار کر لی تھی۔ ابھی آپ غور ہی فرما رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کی تدبیروں، سازشوں اور منصوبوں کے متعلق کئی قسم کی اطلاعات ملنے لگی، اور یہ بھی خبر پہنچی کہ ابن زیاد نے آپ کے ایلچی قیس بن مسہر اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن یقطر رحمہ اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہیں آپ رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا۔ عبداللہ بن یقطر رحمہ اللہ عنہ کو محل کی چھت سے گرایا گیا۔ آپ رحمہ اللہ عنہ کے انجر بنجر ٹوٹ چکے تھے اور سڑک پر چوراہے میں پڑے سسک رہے تھے کہ انہی کے گروپ کا ایک شخص عبد المومن بن عمیر آگے بڑھا اور خنجر سے آپ رحمہ اللہ عنہ کو ذبح کر دیا۔ لوگوں نے اسے برا بھلا کہا تو اس نے کہا، میں نے یہ کام عبداللہ کو آرام و سکون پہنچانے کی خاطر کیا ہے، کیونکہ میں ان کے سسکنے کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ یہ ہے نمونہ ان لوگوں کی اہل بیت سے جھوٹی محبت کا۔ اور یہ تھے وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بےتاب رہتے تھے کہ کب ہمارے درمیان رونق افروز ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب قیس اور عبداللہ رحمہ اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان میں سے بعض نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض ان میں سے نذرانہ شہادت پیش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔